السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد، میرے معزز دوستو، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اپنی آب و تاب سے پورا ہونے لگا ہے اور مارچ 2024 کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ آج سے تقریباً 2024 ہم دیکھیں 600 سال نکالیں تو 1400 سال پہلے جو 624 عیسوی کا مارچ آیا تھا، یا اسی طرح رمضان المبارک کے 1445 سال ہو رہے ہیں، اس کے بھی اگر ہم اسی طرح 600 سال نکال لیں تو پیچھے 1437-38 سال بنتے ہیں۔ دونوں مہینوں کے اعتبار سے جنگ بدر ایک مہینے میں آ رہی ہے۔ 17 رمضان سن 2 ہجری تھی اور 13 مارچ سن 24 عیسوی تھی جب جنگ بدر لڑی گئی۔ تو مارچ میں بھی جنگ بدر ہے اور رمضان میں بھی ہے، تو دونوں تاریخیں پوری ہوئی، تو میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں جنگ بدر کا عنوان رکھنا چاہا ہے۔ اس کو اسلام کی پہلی جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اعتبار سے اسلام کی پہلی جنگ ہے اور ایک اعتبار سے اسلام کی تیسری جنگ ہے۔ غزوہ بوات اور غزوہ عشیرہ اس سے پہلے ہو چکی ہے، اس اعتبار سے یہ تیسرا غزوہ ہے۔ لیکن اس کو پہلا کیوں کہتے ہیں؟ وہ اسی لیے کہ ان 2 غزووں میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی، صرف مٹھ بھیڑ ہوئی اور بات ختم ہو گئی۔ اس میں باقاعدہ لڑائی کی نوبت آئی ہے، اس لیے اسے جنگ بدر کہتے ہیں اور پہلا غزوہ کہتے ہیں۔ اسے بدر کیوں کہتے ہیں؟ یہاں ایک سردار تھا، یا تو اس بدر کی وجہ سے اسے بدر کہتے ہیں، وہ سردار رئیس بدر کہلاتا تھا، اور یا یہاں جو کنویں تھے نا، اس جگہ میں جتنے کنویں تھے وہ ایسے انداز سے بنائے گئے تھے کہ چاند اس میں باقاعدہ عکس ڈالتا اور چاند وہاں عکس کے طور پہ نظر آتا، تو چاند کو بھی بدر کہا جاتا ہے، اس وجہ سے اس جگہ کو بدر کہتے ہیں۔ یہ مدینہ طیبہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس مقام مقدس کی زیارت عطا فرمائے۔ میں نے الحمدللہ 20 مرتبہ یہاں حاضری دی ہے، بعض اوقات ود فیملیز دی ہے، بعض اوقات اکیلا حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک بڑا پرفضا اور بہت خوبصورت مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وقت سے اس جنگ بدر کے مقام کی بڑی اہمیت تھی۔ یہاں سے غیر ملکی جو ہے نا قافلے گزرا کرتے تھے۔ اس سے آپ یوں سمجھیں کہ یہ بین الاقوامی سطح کی ٹریولنگ یہاں ہوتی تھی۔ یمن کے قافلے بھی یہیں آتے، باقی قافلے بھی یہیں آتے۔ حجاز، اس زمانے میں سعودیہ کو حجاز کہتے تھے، تو حجاز کے تو قافلے تھے ہی یہاں پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غزوہ لڑا ہے، انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں لڑا ہے، جہاں کل ملا کر ہمارے پاس 70 اونٹ ہوں اور 313 افراد ہوں، ہر اونٹ پہ 3 بندے ہوں، تو آپ اندازہ لگائیں۔ اور جہاں چند کہتے ہیں 9 تلواریں ہوں، یہ اس طرح معدود چند تلواریں تھیں، اور زرہ بھی بہت کم ہے، نیزے بھی بہت کم ہیں، اور 6-7 گھوڑے ہیں، اور سامنے کا لشکر 1000 سور ماہ کا لشکر ہے، اور وہ اپنے پاس اسلحہ بھی رکھتے ہیں، اپنے پاس کھانے پینے کے لیے روزانہ ایک اونٹ بھی ذبح کر رہے ہیں۔ 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے، ایک اونٹ 100 بندوں کے لیے تھا، تو 1000 بندے کے لیے 10 اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، اور ان کے پاس سواری کے لیے بھی اونٹ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جو دعا مانگی ہے نا، ایک دعا اور ایک حضور پاک نے جو پرچم پیش کیا ہے، یہ دونوں اللہ کو بات منوانے کے لیے کافی ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے پرچم حضرت اما عائشہ کے دوپٹے کا پیش کیا تھا، جس کو ہم پرچم نبوی کہتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اما عائشہ کے پرچم جو دوپٹہ پرچم بنا تھا، اس میں سفید دھاریاں کم رکھی گئیں اور کالی دھاریاں زیادہ تھیں، جیسے جمعیت علماء اسلام کا پرچم ہے، اسی لیے پرچم نبوی کہتے ہیں۔ یہ پرچم رکھا اور حضور نے دعا مانگی۔ پرچم یہ کیوں رکھا؟ دوپٹے کے علاوہ بھی تو کوئی پرچم رکھا جا سکتا تھا۔ میں اردو زبان میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، یہ اس لیے پرچم رکھا کہ جیسے آج کل کوئی بات منوانی ہو نا، تو بہن اپنے قریبی کے سامنے اپنے دوپٹے کے واسطے کو دے دینا، تو بھائی کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بات مان لے، اس نے دوپٹے کا واسطہ دیا۔ رسول اللہ کے صحابہ 313 ہیں، تو حضور پاک نے رب کے دربار میں حضرت اماں کے دوپٹے کا واسطہ دیا۔
اور وہ ایسے قبول ہوئی نا کہ ہر وہ کافر جو کہہ رہا تھا نا بدر جائیں گے اور لڑ کے آئیں گے، سردار تھے 24 سردار جو 1000 کافروں کو لیڈ کر رہے تھے، یہ 24 سردار کی گردنیں الگ تھی اور جسم الگ تھے. صحابہ نے اکٹھے کر کے ایک کنویں میں ڈالے ہیں، ورنہ ان کا حشر یہ ہوا. اور پھر حضور نے دعا فرمائی، اور اس دعا کے جو لفظ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ دنیاوی زندگی میں اس طرح کے الفاظ نہیں ملتے. حتیٰ کہ حجت الوداع جیسے ایک عظیم اجتماع میں بھی یہ لفظ نہیں ملتے جو حضور یوں فرمائے کہ میرے مولا میں اپنی یہ وصولی لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض. یہ چلے گئے تو پھر عبادت کرنے کے لیے عابدین میں دنیا میں کہاں سے نہ ہوگا. یہ بڑی لجاجت کی دعا تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں کوئی شخص اتنی ہمت نہیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ کو روتے ہوئے دیکھ کے ہم تسلی دے دیں. حضرت ابوبکر صدیق گئے اس وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو چادر مبارک تھی نا، وہ دعا میں ہاتھ بلند ہوتے ہوتے گرتی چلی گئی. تو صدیق اکبر گئے اور چادر کو چوما اور تھام کے اوپر رکھا اور رسول اللہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بدر کے ان سنگریزوں پہ گرے ہوئے آپ کے آنسوؤں پر اب ضائع نہیں کرے گا. یہ بدر کا فیصلہ ہوا. اور ان 313 نے 1000 آدمی کے لشکر کو یوں مات دی ہے کہ جیسے تاریخ میں ایک نام لکھ دیا گیا ہو. اور یہ پہلی جنگ تھی، اور پہلی جنگ میں کفار کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ کے رہ گئی. شروع میں تو جب صحابہ کرام نکلے نا مدینہ طیبہ کے انصاری، تو ابو جہل نے رسول اللہ کو کہا کہ ہم ان سے نہیں لڑتے، یہ ہمارے ٹکر کے ہیں نہیں، ہمارے مقابلے میں مکہ کے بندے لاؤ، ہم مکہ کے لوگ ہیں. ان کو اپنے ایریا کے ہونے پر بڑا ناز تھا کہ ہم باقیوں کو تو اپنے لیول کا سمجھتے ہی نہیں ہیں. یوں کہا تو حضور پاک علیہ السلام نے 3 مکی صحابہ کو بھیجا جہاں سے پہلی جنگ کی فائٹنگ شروع ہوئی ہے. حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ بن حارث، تینوں گئے ہیں. تینوں کے مقابلے میں مکہ کے 3 بڑے سورما آئے ہیں، بڑے بڑے اتبا نام ہے حضرت، 1000 آدمی سے تنہا لڑنے والے ہوتے تھے، اور وہ تینوں آئے ہیں. اور یہاں بھوک افلاس ہے، اور وہاں وہ اونٹ کے کباب کھا کر آئے ہیں، شراب پی ہوئی انہوں نے، اسلحے سے لیس ہے. اسباب کی دنیا میں دیکھے تو 100 کا مقابلہ 0 سے لگ رہا ہے اسباب کے لحاظ سے، لیکن یہاں قوت ایمانی جوش مار رہی تھی. حضرت حمزہ نے پہلے وار میں اپنے مقابل کو ڈھیر کیا ہے، حضرت علی نے پہلے وار میں ڈھیر کیا ہے، حضرت عبیدہ بن حارث نے پہلا وار مارا، وہ زخمی ہوا تو اس نے پھر وار کیا، یہ زخمی ہونے دوسرے وار میں اس کو بھی پورا کر دیا. یہ 3 منظر جب دیکھے نا، پہلے ہی فتح میں ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اگر یوں ہی عالم رہا نا تو ذرا پتلی گلی دیکھے ہم نے بھاگنا کہاں سے. یعنی یہ عالم یہ بالکل ان کے اوپر چھا گئی تھی بات. بہرحال اس کے بعد جو جنگ ہوئی، قرآن نے سے یوم الفرقان کہا. 70 کافر مارے گئے، 70 کافر پکڑے گئے. بڑے بڑے اتنے موٹے تازے اور یوں قد والے کفار پکڑے گئے، اور پکڑنے والا جو صحابی وہ پتلا سوکھا سا ہے بالکل، اور وہ پکڑ کے اس کو لے کر آ رہے ہیں اور اسے جنگی قیدی بنایا. جس وقت نبی علیہ السلام نے قیدیوں کو معائنہ فرمایا تو وہ کافر کہنے لگے کہ آپ سے ہم عمر میں بڑے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ صادق اور امین تھے، بس ہم جنگ میں آگے. لیکن ایک بات کہ یہ الزام ہمارے اوپر نہ ہونا چاہیے کہ اس پتلے بندے نے ہمیں پکڑا ہے. ہم قسم کھاتے ہیں جس کی آپ ہم سے قسم لیں، اس نے نہیں پکڑا، وہ کوئی اور تھا. اس کا سفید گھوڑا تھا، اس کے سفید کپڑے تھے، اس کا سفید امامہ تھا، بڑے طاقتور بندہ تھا، اس نے پکڑا اور مجھے اس کے ہاتھ میں دے دیا. اگر دنیا میں پتہ چل گیا میں اتنا موٹا تازہ پہلوان ہوں اور اس غریب اور اس پتلے بندے نے مجھے پکڑا تو میری بےزتی ہوگی، میری خاندان کی اولاد کو لوگ تانے دیں گے، ہمارے اوپر یہ بات نہ ہے. اور وہ اپنی بات میں سچے تھے کہ پکڑنے والے وہ فرشتے ہیں. اور رب کریم نے جن فرشتوں کو بھیجا ہے نا، اللہ پاک نے باقاعدہ انہیں پہلے جنگی تربیت دی ہے، اور وہ جنگی تربیت قرآن میں موجود ہے. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. فرشتوں کو فرمایا کہ آپ نے فائٹ کیسے کرنی ہے، ہر جوڑ کو دیکھنا ہے، ان کے جوائنٹس کو، جوڑ پر آپ کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں چوٹ ہونی چاہیے. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. تمام جوائنٹس پر ان کی چوٹ آپ نے مارنی ہے. یہ کونی نہیں دیکھنی، کندھا نہیں دیکھنا، آپ نے گھٹنا اور ٹخنا نہیں دیکھنا، یوں دیکھنا. اور اگر یہ وار ہو جائے تو یہ کر لیں، نہیں تو پھر فوق الاعناق، پھر گردن قلم کرنی ہے. یہ رب کریم فرما رہے ہیں اور قرآن کریم کی آیت ہے، نہ کوئی ڈائجسٹ اخبار ہے، نہ کوئی اخبار جہاں کا صفحہ ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاد سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ جہاد کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھا جاتا ہے. آج جہاد سے دور ہونے کی وجہ ہے کہ فلسطین میں کافر سر ہمارے سر پہ چڑھا ہوا ہے. اگر مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار ہوتا نا
تو حضرت عمر کے دور میں جب صحابہ جاتے تھے اور ایران کی مائیں، کفار مجوسیوں کی مائیں اپنے بیٹوں کو یوں کہہ کر سلاتی تھی کہ ہمارے والے بندے تو انسانوں کی طرح لڑتے ہیں، اور یہ جو صحابہ آتے ہیں تو دیوتا کی اپنے اندر طاقت رکھتے ہیں، دیوان آمدن نم دیوان آمدن، بیٹا سو جا سو جا ورنہ دیو آئیں گے اور تمہیں کھا جائیں گے. یوں اسلام کا ایک روب ہوا کرتا تھا. اور یوں روب ہوتا تھا کہ حضرت عقبہ بن عامر یوں جاتے اور کفار کے اس قالین کو چیرتے ہوئے جاتے اور بادشاہ کے سامنے تخت پہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے نحن نخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد. ہمارے رب نے ہمارے نبی کو اور ہمارے نبی نے ہمیں یہ ڈیوٹی دی ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے بندوں کے رب کی عبادت پہ لگانے آئے. یہ جذبہ جہاد کی طاقت ہوتی ہے. حدیث پاک میں اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جس دن تم جہاد سے دور ہو گئے نا پھر ذلت اپنے ماتھے پہ مقدر بنا لینا. اور یہ میرے نبی پاک کا فرمان، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے تو نکل سکتا ہے، آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. تو اس سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ نبوت نے ہمیں کیا سمجھایا. بہرحال اس جہاد کی برکت پہ یہ جنگ بدر فتح ہوئی اور فتح کر کے حضور پاک علیہ السلام واپس سے تشریف لائے. 24 کافر ایک کنویں میں پڑے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام نے اوپر جا کے ان سے بات فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناؤ تمہارے بتوں نے تمہارے ساتھ وعدہ سچ کیا یا میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ سچ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن مصطفیٰ تھاما کہ یا رسول اللہ سن رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یہ سن بھی رہے ہیں اور میری گفتگو سمجھ بھی رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے قلیب بدر، وہ جو جسے ابو جہل کی ہم قبر کہتے ہیں، وہاں پر یہ گفتگو فرمائی. اتنے بڑے صنادید کفار تھے، دنیا ان کے نام کے روب اور دبدبے سے کانپتی تھی. آج قبر کا نشان ہی نہیں ملتا. میں 5 دفعہ بدر میں تو صرف ابو جہل کی قبر ڈھونڈنے نکلا ہوں، کوئی یہ کہتے ہیں اور کوئی وہ کہتے ہیں، نظر ہی نہیں آتی. وہ کنواں ہی سمجھ نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں ہے. ایک شیبے کو ہم لے کر گئے جو بزرگ تھے وہاں پہ، انہوں نے جا کے کوئی ایک جگہ کی تعین کی. ورنہ مجھے دیکھنے کا شوق تھا کہ کتاب الروح میں امام ابن القیم نے ایک واقعہ لکھا ہے رحمہ اللہ. وہ فرماتے حضرت عمر کے بیٹے حضرت عمر رضی کے دور میں وہیں سے آ رہے تھے کہ ابو جہل کی قبر سے ایک شخص نکلا اور وہ بالکل اس طرح تھا اس کنویں سے کہ وہ اس کے اوپر آگ لگی ہوئی تھی اور آگ میں جل رہا تھا. یہ کتاب الروح میں امام ابن القیم نے لکھا ہے کہ جب وہ نکلا تو حضرت عبداللہ کو دیکھ کے اس نے کہا یا عبداللہ اس کے نہیں مجھے پانی پلا. تو یہ تو بہت پریشان ہوئے. پھر ایک اور شخص نکلا جو سفید لباس میں اور بالکل صحیح سالم ہے اور اس نے کہا لا تسقیہ فإنہ عدو اللہ، کوئی پانی وانی اسے نہیں دینا، یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو یہ بے ہوش ہو گئے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ. حضرت عمر نے قانون پاس کیا تھا کہ مغرب کے بعد اس ایریا میں نہیں جانا آج کے بعد. تو میں جو اس جگہ دیکھنے کا بڑا شوق تھا جس کے بارے میں میں نے یہ روایت پڑھ لی تھی، لیکن ابو جہل کی قبر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملی. بڑی مشکل سے جا کے کوئی ایک جگہ کی تعین ہوئی. اس سے پتہ چلا کہ نبوت کے مقابلے میں بندہ کامیاب نہیں ہوتا، ناکام ہوتا. اس جنگ بدر سے جب حضور واپس آئے خوشی کی شادمانیوں کی خبر لے کر، تو ایک غم کی خبر اللہ کے رسول کو ملی. حضور علیہ السلام کے داماد حضرت عثمان افسردہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ دنیا سے انتقال کر گئی. اور حضرت عثمان کو حضور اپنی بیٹی کی تیمارداری پر بٹھا کے گئے تھے کہ بیوی کی خدمت کرو، گویا آپ امیر کی تشکیل میں ہو تو آپ جہاد میں ہو. جب یہ بات کی کہ عثمان ہم بدر جیت آئے ہیں تو عثمان نے ایک ہی لفظ کہا کہ یا رسول اللہ میں رقیہ ہار بیٹھا ہوں. یہ حضرت رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، حضرت عثمان کی بیوی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی دوسری بیٹی ہے. حضور کی 4 بیٹیوں میں دوسری بیٹی حضرت رقیہ. اس کی وفات کے بعد ام کلثوم حضرت عثمان کو ملی. رسول اللہ خود قبر میں اترے اور خود قبر مبارک میں اتر کے ان کو قبر پہ رکھا اور ان کے لیے دعا فرمائی. ایک روایت میں ہے کہ شاید اپنی چادر بھی بطور کفن کے اوپر رکھ دی تھی. بہرحال میری بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر شریعت کے اوپر بندہ عمل پیرا ہو تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ بدر کے فرشتے آج بھی ہماری مدد فرمائیں. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ مسلمان جب جہاد فی سبیل اللہ میں مخلص ہوگا تو یہ فرشتے اس کی مدد کے لیے آسمان سے پھر بھی اترتے رہیں گے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے. تبھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو سامنے رکھ کے آپ کو اور مجھے جگانے کے لیے جملہ کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف دین اسلام کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.